بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اہم ترین خبر کے بارے میں جو 2 دن سے شہر اقتدار میں زیر گردش تھی، لیکن آج اس کی تصدیق ہوئی ہے، اور تصدیق بھی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے ہوئی ہے۔ یہ خبر کچھ یوں ہے، انٹیلیجنس بیس شیئرنگ ہے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ 15 اور 16 جون کی رات کو وادی گلوان میں لداخ ویلی میں جو جھڑپ ہوئی چینیوں اور بھارتی فوج کے درمیان، اس میں کہا جا رہا تھا، بلکہ ابھی بھی رپورٹس ہیں کہ 34 بھارتی فوجی اس میں ہلاک ہوئے تھے۔ اب تک 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت تو بھارت مان چکا ہے۔ ان کی فوج کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 20 فوجی ان کے اس جھڑپ میں مارے جا چکے تھے۔ اب 15 اور 16 جون کو یہ ہوا رات کو، اور 16 کو دوپہر کو ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد کا علاقہ ایک آپ پارا۔ وہاں پر اس کی جو امپورٹنس ہے، اکثر ہماری سیاست میں بھی آپ پارا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ پارا کی ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پاکستان کا انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے آپ پارا کے اندر۔ اب آپ پارا میں ایک اجلاس ہوا، اور اس کی انتہائی خصوصی اہمیت کیا تھی؟ ایک ایسی اہمیت تھی، ایک ایسی بے مثال اہمیت تھی جس کی ہمیں ماضی میں تاریخ میں اس کی کوئی مثال سامنے نہیں آتی۔ وہ تھی ایک میٹنگ۔ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی موجود تھے، نیول چیف بھی تھے، اور ایئر چیف بھی تھے۔ ان تینوں چیفز کا اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ISI ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ لینے جانا، یہ پاکستان کی ملٹری کی جو تاریخ ہے اس میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور خصوصاً پچھلی 2 دہائیوں میں جب بہت زیادہ ملٹری شیئرنگ، انفارمیشن شیئرنگ اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی تھی، اس وقت بھی نظر نہیں آیا۔ اب جب یہ میٹنگ ہوئی، اس کا اعلامیہ تو جاری کیا ISPR نے، لیکن یہ ISPR نے، وہ ظاہر ہے جس طرح اداروں کی طرف سے چند لائنوں کا وہ آ جاتا ہے کہ جناب اس چیز پہ بات ہوئی، لیکن شہر اقتدار میں جو باخبر لوگ تھے یا سنجیدہ حلقے تھے، وہ اس بات پر بڑے غور کرتے دکھائی دیے کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ اتنی بڑے لیول کی میٹنگ ISI ہیڈ کوارٹر میں بلائی گئی، اور ان کو وہاں پہ بریفنگ دی گئی DG ISI فیض حمید صاحب کی طرف سے۔ اب یہ خبر ابھی چل ہی رہی تھی، کچھ لوگوں نے تو، وہ ظاہر ہے جو ٹیبل کے نیچے لوگ ہوتے ہیں، یعنی آرمی چیف جب وزیر اعظم سے مل کر ان کا ہیلی کاپٹر ابھی اڑتا ہے، وہ راولپنڈی نہیں پہنچتا، اسلام آباد کی حدود کراس نہیں کر پاتا، کہ یوٹیوب پہ ولاگز لگ جاتے ہیں کہ یہ والی چیزیں، یہ بات ہوئی ہے، اس طرح آرمی چیف نے کہا ہے، آرمی چیف نے ڈنڈے کو یوں کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، وزیر اعظم نے پھر یوں کہا ہے، پھر اس طریقے سے یہ اندر کا لہجہ تھا، یہ ان کا موڈ تھا، یہ باتیں ہوئی ہیں۔ وہ باتیں تو اس طرح، یہ جو میٹنگ ہوئی ISI ہیڈ کوارٹر کے اندر، اس کے بارے میں بھی ولاگز کر دیے گئے، اور بتا دیا گیا کہ جی یہ 4 چیزیں 5 چیزیں DG ISI نے بتائی ہیں۔ لیکن اس کے اگلے دن یعنی 17 جون کو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بھی اعلامیہ جاری کیا گیا، لیکن اعلامیہ وہی تھا جس طرح، یعنی ریجنل ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے، کووڈ-19 کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فوج کی جو خدمات ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے، LOC کے اوپر بات ہوئی ہے، لیکن وہ جواب نہیں مل پا رہا تھا جو 16 جون کی میٹنگ تھی اس کا، اور پھر 16 جون کی میٹنگ کے فوراً اگلے دن 17 جون کی کور کمانڈرز کانفرنس، یہ چل کیا رہا تھا؟ پھر یوں ہوا کہ 17 جون کو کراچی میں تھے وزیر اعظم عمران خان، ان سے ملاقات کی سینئر اینکر پرسن جناب کامران خان صاحب نے، ہمارے استادوں کے استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں کامران خان صاحب، بڑے نفیس آدمی ہیں، بڑے باخبر آدمی ہیں۔ ان کی جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے بعد کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے جو میری ملاقات ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم نے یہ انکشاف کیا ہے یا کانفیڈنس میں لیا ہے، کامران خان صاحب کو بتایا ہے، ایک انفارمیشن شیئر کی ہے کہ 2 دن سے اسلام آباد کے اندر کچھ ہو رہا تھا جس کو کاؤنٹر کیا ہے کامیابی سے ISI نے۔ اب وہ کیا ہو رہا تھا، اور اتنے بڑے پیمانے پر
آخر اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی تو تینوں سروسز چیفز کو اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو ISI ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ دی گئی۔ اب پھر تانے بانے ان تینوں خبروں کے جب ملے تو پھر وہ حقیقت سامنے آئی جو وزیر اعظم صاحب نے جو انکشاف کیا ہے۔ پھر محسوس ہوا کہ 15 اور 16 جون کی رات کو جب لداخ کے اندر چترول ہو رہی تھی بھارتیوں کی، تو اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز کو، انٹرنیشنل پولیٹکس کو، انٹرنیشنل سیکیورٹی کو جاننے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان اور چین کی جو امپورٹنس ہے یا جو ان کی آپ کہہ لیں فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور بھارت سے بہتر کون اس چیز کو جان سکتا ہے۔ لہٰذا جب وہاں سے ٹکائی ہو رہی تھی تو اسی رات یعنی 15 اور 16 جون کی رات کو ہی یا صبح پاکستان کے LOC جو ہے ہماری کشمیر کی، اس کے اوپر کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک فالس فلیگ جس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان پچھلے 2 مہینوں میں 5 بار ٹویٹس کر کے بتا چکے ہیں کہ فالس فلیگ کا ہمیں خطرہ ہے، وہ فالس فلیگ ہونے جا رہا تھا 15 اور 16 جون کی رات کو۔ فالس فلیگ ہونا تھا LOC کے اوپر، اور اسلام آباد کے اندر کم از کم جو کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پلان تھیں را کی طرف سے، جسے بیک وقت چین کی طرف سے انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی، اور پاکستان میں اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں جو اپنی انٹیلیجنس بیس انفارمیشن تھی اس کی بنیاد پر بیک وقت LOC کو بھی سیو کیا گیا اور کاؤنٹر کیا گیا وہاں پر، اور اسلام آباد کو جو وفاقی دارالحکومت ہے اس کو بھی کاؤنٹر کیا گیا ایک ہی رات کے اندر۔ اب یہ اتنی زیادہ خطرناک صورتحال تھی، یہ انفارمیشن تھی جس کے بارے میں فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تینوں سروسز چیفز کو بتایا جائے گا، اور آرمی چیف کو بتایا جائے گا، اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو بھی بتایا جائے گا۔ تو ان سب کو بلایا گیا اور انہوں نے وزٹ کیا ISI ہیڈ کوارٹر کا، اور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید نے ان کو اس کے اوپر بریفنگ دی۔ اب جو باخبر لوگ ہیں، جو سول اور عسکری قیادت کے لوگ ہیں، جب سے کامران خان صاحب کی ٹویٹ آئی ہے آج شام کو، اس کے بعد پھر میں لگا ہوا تھا کہ سول عسکری لوگ جو باخبر لوگ ہیں، بڑے جاننے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آخر LOC پر کیا ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ بھارت کو اس بات کا اندازہ ہے، تھا، رہے گا، اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جو تقریر ہے، جو ایک کلپ سامنے آیا ہے ان کا چھوٹا سا، جس کے اندر وہ اپنے شہیدوں کو، اپنی شہادتوں کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن چائنا کے لیے ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا۔ اس بات کو بھارت بھی جانتا تھا کہ ہم ان کے خلاف نہیں بول پائیں گے، یہاں کر لیتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ اور کیونکہ پاکستان کے ساتھ فالس فلیگ کے لیے شروع سے انہوں نے پوری پلان کیا ہوا تھا، انٹرنیشنل میڈیا بھی یعنی چین کا جتنا اثر رسوخ ہے اتنا پاکستان کا اثر رسوخ نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، لابیز میں، لہٰذا پلان یہ تھا کہ پاکستان میں دراندازی کی جائے، اور سرجیکل اسٹرائک ٹائپ، یعنی جو بالاکوٹ کے اندر جو ڈرامہ کیا گیا تھا، یعنی جس طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس طریقے سے ایک سرجیکل اسٹرائک کی جائے، اور اس سے پہلے اپنی ہی چیک پوسٹوں کو وہاں پر تباہ کر کے کہا جائے کہ جی پاکستان کی ملٹری نے ہماری حدود کی پامالی کی ہے اور LOC کراس کر کے ہمارے لوگوں کو یہاں پہ مارا ہے۔ ایک تو یہ کرنا تھا، دوسرا پاکستان کو LOC پر انگیج کرنا تھا، اور پھر اگلے دن ساری دنیا میں کیا خبر ہونی تھی کہ جی پاکستان اور بھارت کا مسئلہ ہوا ہے، لداخ کے اوپر کامیابی سے لداخ سے جو توجہ ہے پوری دنیا کی وہ بھارت نے ہٹا دینی تھی۔ اب جب یہ انٹیلیجنس شیئرنگ پاکستان میں بھی ہوئی اور چائنا سے بھی آئی، یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی، اور وہاں پہ جو اس رات ہو رہا تھا اس کی انفارمیشن اسی وقت پاکستان کو دی گئی۔ پاکستان نے اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر اسلام آباد میں جو لوگ موجود تھے وہ کاؤنٹر کیے اور ان کو پکڑا، لہٰذا اور اس چیز کو اب کامران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کامران خان صاحب کو۔ اب جب یہ 16 اور 17 کو اسلام آباد کے اندر
ISI ہیڈ کوارٹر کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی اور پھر GHQ راولپنڈی میں ہو رہی تھی. اس وقت چونکہ وزیر اعظم کراچی میں تھے. لیکن مزے کی بات یہاں دو ہیں. پہلی تو یہ کہ مارخور جو ہے وہ تیار ہے، ہر طرح سے تیار ہے. میں مسلسل اپنی ویڈیوز میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فالس فلیگ کا خطرہ ہے، LOC وائلیشن کا خطرہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لداخ سے توجہ ہٹانا، اپنے کووڈ-19 کی جو ڈیزاسٹر آ رہا ہے بہت بڑا بھارت کے اندر، اس سے توجہ ہٹانا، کشمیر کے لاک ڈاؤن سے توجہ ہٹانا، مسلمانوں کے اوپر جو وہاں پر متنازع بل لایا گیا ہے اس سے توجہ ہٹانا. اب اس سے دو چیزیں واضح ہوئی ہیں. یہ جو میں نے سارا آپ کو ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کی جو نیوز آپ کو بتائی ہے، ویریفائڈ نیوز فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اس سے دو چیزیں واضح ہوئی ہیں. پہلی تو یہ کہ مارخور اس وقت مکمل تیار ہیں، اور مارخوروں کے ساتھ ساتھ جو ان کے باسز ہیں وہ بھی مکمل تیار ہیں. دوسری بات اس سے کیا واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے چند اوورز کا کھیل باقی ہے، چند بالز کا کھیل باقی ہے، خود ڈیلائن کر دیا ہے، کوئی ان سے پوچھ نہیں رہا. وزیر اعظم کراچی بیٹھے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر، دوسری میٹنگ ہو رہی ہے راولپنڈی کے اندر، لیکن لمحہ بلمحہ انفارمیشن دی جا رہی ہے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، پرائم منسٹر آف دا کنٹری عمران خان کو. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے، میرے لیے تسلی بخش ہیں. آپ کو بتانا ضروری تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.